السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسے کہ وہ ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ان دا لاسٹ سیشن ان رمضان، جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا جس کے بعد ہم نے کلاسز آف کرنی تھی، تو ہم نے سورہ فجر مکمل کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ البلد پڑھیں گے، وچ از سورہ نمبر 90 آف دا ہولی قرآن۔ سورہ الفجر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک بنیادی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کیا، یعنی اس کو رد کیا کہ جو دنیاوی خوشحالی ہے، انسان کی جو مٹیریل پراسپیرٹی ہے اس دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور عزت افزائی ہے، اور جو دنیاوی بدحالی ہے کہ یعنی انسان یہاں پہ فائنینشلی جو ہے وہ کنسٹرینڈ ہے، یا اس کی مٹیریلی ہی از ناٹ ڈوئنگ ویل، تو وہ پھر شاید خدا کی ناراضگی ہے اور اس انسان کے لیے ذلت ہے۔ اس عقیدے کو یا اس بلیف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کیا، اور یہ کہا کہ یہ انسان کی محض ایک غلط فہمی ہے، اور پھر کیا بتایا اس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت بتائی، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ یہ دونوں جو حالتیں ہیں، یعنی دنیاوی خوشحالی ہو گئی یا دنیاوی بدحالی، دونوں حالتیں کیا ہیں؟ بطور آزمائش اور امتحان ہیں۔ تو ایک انسان اگر فائنینشلی ویل آف ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اور بیکاز اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص دنیاوی طور پہ بدحال ہے، معاشی طور پہ فائنینشلی ہی از ڈوئنگ بیڈلی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل یا رسوا کر دیا، ٹھیک ہے؟ بلکہ کیا بتا دیا؟ بہت کیٹیگورکلی بتا دیا کہ یہ دونوں صورتحال یا دونوں حالتیں کیا ہیں؟ آزمائش اور امتحان ہیں۔ اس کے بعد جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کی بہت سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مذمت کی، ان کو کنڈیم کیا۔ کون سے دولت مند لوگ؟ جو اپنے اس مال و دولت سے یتیموں اور مسکینوں کی داد رسی نہیں کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو یتیموں کا جو مال ہے اس پر مزید قابض ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس مال کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، صحیح یا غلط جس طریقے سے بھی، یعنی مال کی شدید ہوس ہے ان کے اندر، ایک لالچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا انجام بیان کیا، اور اس کے مقابلے پر ان لوگوں کا انجام بیان کیا جو اس امتحان میں پورے اترے، اور پھر وہ کیا بن گئے؟ وہ نفس مطمئنہ ہو گئے، یعنی وہ نفس جس نے اللہ کو بھی راضی کیا اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ تو وہ ایک اطمینان پانے والی روح جس نے وہ سب یعنی کام کرنے کی حد درجہ کوشش کی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ اطمینان سے اس دنیا سے رخصت ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اپنے ان سب معاملات کو، اپنے افیئرس کو سیٹل کر کے گیا، انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سورہ بلد میں ان چند مصارف یا ان چند جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا کچھ ایسے مصارف بتائے گئے ہیں جن میں ایک مالدار شخص کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ ان سیکشنز آف سوسائٹی یا ان جو سوسائٹی کے جو یہ افراد ہیں ان پہ اپنا مال لازمی طور پہ خرچ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے جو رئیس تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، رؤوسا جو تھے، ان کو اپنی جو ہسٹری ہے، جو ان کی گزشتہ تاریخ ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا کہ یہ جو سرزمین ہے جہاں تم رہتے ہو، جو ابھی اتنی آباد ہے، جو ابھی تم اتنے فلرش کر رہے ہو، تمہاری تجارت اتنی فلرش کر رہی ہے، یہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ زمین مکہ کی ایک بالکل بے آب و گیا جگہ تھی، ویران جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، پانی نہیں تھا، کوئی ویجیٹیشن نہیں تھی، آبادی نہیں تھی انسانوں کی. اور پھر خدائے بزرگ و برتر نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت یہاں پہ رزق کی فراوانی کی. اور پھر لیکن پھر اس رزق کی فراوانی پر کیا جو شکر گزاری ان کو کرنی چاہیے تھی، ان مکہ والوں کو، انہوں نے شکر گزاری نہیں کی. بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے، انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا. اور سورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ فرما بردار اور نافرمان دونوں گروہوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا، وہ انجام بھی بتا دیا گیا. اب ہم یہ سورت ریسائٹ کر لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اینڈ اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تم اس شہر میں تو رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ اور اس کی اولاد کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں. ولسانا وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. فلقتحم العقبہ، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. یتیمن ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو. او مسکین ذا متربہ، یا فقیر خاکسار کو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، یعنی خوش قسمت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. علیہم نار مؤصدہ، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سورہ بلد. اب انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. یہاں پہ آیت شروع ہو رہی ہے لا سے، یعنی لا عربی زبان میں نہیں کے لیے آتا ہے، نفی کے لیے آتا ہے. اچھا، اب جب ایک بات نہیں سے شروع ہو رہی ہے تو ایک کانورسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بات کی ہو اور اس کا جواب میں یا اس بات کے بعد میں اگر ایک بات کروں اور میں جو پہلی بات کہی گئی ہے اس کو ایک طرح سے ڈینائی کرنا چاہ رہی ہوں، تو میں بات کس طرح شروع کروں گی کہ نہیں یہ بات ہے اصل میں. تو یہ وہی والا انداز ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
تو اس کا انداز جو ہے a lot of times it's like a dialogue, it's like a speech, ٹھیک ہے, it's divine speech. تو جو انداز ایک تقریر میں یا بات چیت میں جس طرح ایک انداز ہوتا ہے تو وہی والا انداز ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یعنی نہیں کہہ کے بات شروع کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. ٹھیک ہے, یعنی اور کچھ مفسرین کے مطابق جو سورہ فجر میں جو ابھی ہم نے بات ڈسکس بھی کی کہ سورہ فجر میں جو مشرکین مکہ کا جو ایک کانسیپٹ تھا ان کے ذہن میں کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہے اسے اللہ نے نوازا ہے اور عزت دی ہے, اور جس شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا, اللہ اس سے ناراض ہیں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے, میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی, اور پھر اس کے بعد دیگر قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا مدعا بیان کیا ہے. تو یہ جو لا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایکسٹرا ہے, زائدہ ہے, اور کچھ کے نزدیک کچھ مفسرین نے کیا کہا ہے کہ یہ نگیشن کے لیے ہے, نافیہ ہے, یعنی بات کو, پچھلی بات کو نگیٹ کر کے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. قسم کی نفی کے لیے نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, بلکہ جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جو مخاطب ہے, اس کے کسی آئیڈیا یا اس کا کوئی جو خیال ہے اس کی تردید کے لیے ہے. اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں, اگری کرتے ہیں کہ حاضل بلد یعنی اس شہر سے, یہاں مراد کون سا شہر ہے, شہر مکہ مراد ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اب یہ جو لفظ حلٌ ہے یہاں پہ, اس کی تفسیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کچھ ڈفرینٹ اقوال ہیں, مفسرین کے کچھ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں, اور ان میں سے چند ایک کو ہم ڈسکس کر لیں گے. نمبر 1, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مقیم ہیں, موجود ہیں, یعنی یہ شہر آپ کے لیے ہے, یہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں, آپ یہاں کے رہنے والے ہیں. اور اکثر جنہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے, جو مترجمین ہیں اردو کے, انہوں نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے, کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے مقیم ہیں, مکہ کے. اسی طرح نمبر 2, ہلن کی یہاں پر, ہلن جو ورڈ ہے یہاں پر حلال کے معنی میں ہے, اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کی حرمت کا خیال, جس کا سیکرڈ ہونا اتنا یعنی ویل نون تھا مکہ ایز اے سیکرڈ سٹی, کہ اس کا ان مشرکین کو بھی اس کا خیال تھا کہ یہ جو مکہ ہے یہ حرمت والی جگہ ہے, یہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ یہاں کے جو محرمات تھے, یہاں کے جو سیکرڈ مقامات تھے, ان کا وہ بہت احترام کرتے تھے, یعنی حرم کا, حرم شریف کا. لیکن آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دینے کی جہاں بات تھی, اور ان کے یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ وہ ہو چکے تھے, ان سب کاموں کو وہ حلال سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, ان کی آبرو, ان کی جان ان کے لیے ایک طرح سے حلال ہو گئی تھی. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کی جو حرمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہاں پہ جنگ اور لڑائی منع تھی, حرام تھی اس جگہ پہ, حرم شریف میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال کر دی جائے گی. اور یہ مستقبل یعنی فیوچر کے حوالے سے ایک خبر تھی, اور فیوچر کے حوالے سے یہ یعنی مستقبل کے حوالے سے خبر تھی جو دی جا رہی ہے. مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس کا ترجمہ اسی حساب سے کیا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں, وہ لکھتے ہیں, اور آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے, یعنی جب فتح مکہ ہوگا. تیسرا مطلب اس آیت کا یہ لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حلال اور جائز کام کرنے والے آدمی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفین کی طرح غلط اور حرام کام نہیں کرتے. چوتھا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ حلال ہونے والا ہے کچھ وقت کے لیے. ٹھیک ہے, اور جیسے پہلے بھی یہ ایک اوپینین یہ آیا ہے کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کانکرر, فاتح کے طور پہ اس شہر میں انٹر ہو جائیں گے. اور سورہ التین میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے کی قسم کھائی گئی ہے. سورہ التین کی آیت نمبر 3 میں ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی قسم. ٹھیک ہے, اب ہم آیت 3 آنورڈز دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور باپ اور اس کی اولاد کی قسم.
ٹھیک ہے. اس آیت کی تفسیر میں اگین مفسرین کی مختلف آراء ہیں. نمبر 1، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد اولاد آدم ہے، یعنی تمام انسان ہو گئے اول سے لے کر آخر تک. نمبر 2، والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. علامہ ناصر مکارم شیرازی اور امین احسن اصلاحی صاحب نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لیٹس سے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر یا یہ مکہ کا اسٹیبلش ہونا یا کعبے کا وہاں اسٹیبلش ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے تھرو ہوا، اور انہوں نے کعبہ کی جو تعمیر بھی کی تھی. اسی طرح تیسری رائے ہے کہ والد سے باپ اور ولد سے اولاد مراد ہیں ان جنرل. نمبر 4، والد سے حضرت آدم علیہ السلام اور ولد سے ان کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء آئے، ٹھیک ہے، وہ سب مراد ہیں. تو یعنی یہ بڑی قسمیں کھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور اب قسمیں کھا کر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جواب قسم آ رہا ہے. چوتھی آیت جواب قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا. یعنی یہ قسمیں کھا کر کیا کہا گیا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ جو شہر ہے جس میں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری عزت حلال کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور میں والد کی اور اولاد کی قسم کھا کے کیا کہتا ہوں کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. یہ آیت جیسے میں نے کہا جواب قسم ہے، یعنی جس کے لیے یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں. اور کبد کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، فی کبد، یعنی جس کا ترجمہ تکلیف میں کر رہی ہوں، اس کے معنی جو ہیں وہ ہیں سختی، اور ہر قسم کی اس میں سختی اور مشقت، یعنی فزیکل بھی مینٹل بھی، ٹھیک ہے، جس سے کہ انسان گزرتا ہے. تو یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر قسم کی سختی اور مشقت، تکلیف، ٹھیک ہے، فزیکل ایفرٹ. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے شک انسان کو ہم نے تکلیف کی حالت میں پیدا کیا یا تکلیف میں رہنے والا بنایا. تو انسان سے مراد کیا یہاں پہ تمام انسان ہیں یا پھر صرف خاص اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے؟ تو میجورٹی جو مفسرین ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں پر انسان سے سارے انسان مراد ہیں، اور دوسری رائے کے مطابق اس سے منکر یا کافر مراد ہے جو ڈینائی کر رہے ہیں رسول کو. اب اولین مخاطب یا جو فرسٹ آڈینس تھے قرآن پاک کے وہ مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپرز تھے مکہ کے. اور یہاں پر اگر ہم انسان سے تمام انسان مراد لیتے ہیں تو پھر تکلیف سے کیا مراد ہے یا مشقتوں سے کیا مراد ہے؟ مشقتوں سے یا جو ایفرٹ ہے، فزیکل ایفرٹ ہے، جو گریٹ فزیکل ایفرٹ ہے، اس سے یہاں پہ مراد یہ لیا گیا ہے کہ زندگی، ہماری جو زندگی ہے وہ پریشانیوں سے، مشکلات سے، پرابلم سے، مصائب سے اور غموں سے بھری ہوئی ہے. اور خوشی اور مسرت حاصل کرنے کے لیے، پلیجر حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اور کسی بھی طرح کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت زیادہ محنت، مشقت اور کئی طرح کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو. یہ مطلب ایک لازم بات ہے، یہ لازمی بات ہے، اس زندگی کا حصہ ہے یہ. تو یہ ایک زندگی کی اٹل حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. صاحب تفسیر المنیر وہبہ الزہیلی لکھتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ وہ مشرکین کی جانب سے ڈھائے جانے والے جو ظلم ہیں، مظالم ہیں اور جو مصائب ہیں ان پر غمگین نہ ہوں. اگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے مکے کے مشرکین مراد لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی اس موجودہ خوشحالی پر اترائیں نہیں، وہ اتنا فخر نہ کریں اپنی اس خوشحالی پر، اور اس خوشحالی کو محض اپنی سکل، اپنی ہنرمندی یا اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ نہ سمجھیں. یعنی جو مکہ میں جو ان کی ٹریڈ فلرش کر رہی تھی، جتنے وہ ویل اسٹیبلش تھے، جتنی وہ جگہ پیسفل تھی اور ایک امن کی جو جگہ بن چکی تھی، تو یہ اس کا سارا کریڈٹ مت لیں کہ یہ ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی اور اس وقت کو یاد کر لیں جب باپ اور بیٹا یہاں پر آئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جن کی قسم کھائی گئی.
وہ جب یہاں آئے تھے تو یہ وادی کیسی تھی؟ یہ بالکل بے آب و گیا، ٹھیک ہے، بالکل بنجر اور بالکل ویران جگہ تھی جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھے. تو ان کی جو یہ ابھی پریزنٹ جو ان کی خوشحالی ہے، جو ان کی ترقی ہے، اس کے پیچھے کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بہت بڑا کردار ہے. ورنہ یہ جو سرزمین مکہ ہے یہ بالکل بنجر اور ویران جگہ تھی. اور جیسے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت 35 to 37 کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر مکہ کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ. اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی بتوں نے. سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت اور ادب والے گھر کے پاس لا بسایا ہے. اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا پھر نتیجہ ہے جو مکہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مکہ کو آباد کیا. اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 126 میں بھی انہی کی دعا مذکور ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو کھانے کو میوے عطا کر، تو خدا نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، یعنی اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا دنیا کی زندگی میں، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے. اور اسی طرح سورہ قریش میں یہ بات بہت کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی. اگر ہم سورہ قریش کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 106، لِإِيلَافِ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی قریش کیونکہ حرم کے متولی تھے، ٹھیک ہے، they were the guardians, the custodians of the خانہ کعبہ، اس کی وجہ سے لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور ان کا ایک عزت تھی، اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے تھے. یہاں تک کہ ڈاکو اور رہزن بھی ان کے قافلے نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہ بہت کامن تھا کیراوانز کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یعنی چاہے سردی ہو یا گرمی ان کے قافلے تھرو آؤٹ دا ایئر، لیٹ سے، اس سے یہ مراد ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر ان کے قافلے بڑے پرامن طریقے سے ٹریول کرتے تھے بے خوف و خطر، اور اس کی وجہ سے ہی ان کے پاس اتنی مال و دولت آیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا. اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہاری اصلاحی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہم یہاں پہ اتنے ویل اسٹیبلشڈ ہیں تو ہم تو یہاں سے نکال دیے جائیں گے. کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا یہ بھول گئے ہیں کہ یہ مقام ان کو دیا کس نے ہے، یہ امن کا مقام جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67 میں بھی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ جو ہے اس کا، جو اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، وہاں پہ کتنا یعنی خوف و ہراس ہے اور وہاں پہ کتنا بد امنی ہے، لیکن کس طرح سے موزانہ طور پہ حرم جو ہے وہ بالکل پیسفل جگہ ہے، اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امن کا مقام بنا دیا. کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے. تو اب یہ جو آیت ہم نے دیکھی تھی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پہ اگر ہم قبض کے بارے میں، یہ جو لفظ ہے تکلیف، قبض، اس کے بارے میں ایک رائے اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے توازن اور استقامت. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک بیلنسڈ فارم میں بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ مطلب اس کا لیتے ہیں تو آگے اس پہ بھی بات کر لیں گے. اور ایک اور رائے کے مطابق قبض سے مراد دین کے معاملے میں مشقت کرنا ہے، یعنی نعمت کے ملنے پر شکر اور مصیبت پر صبر. اور یہ کتنی، یعنی اس میں کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. کہ نعمت جب مل جاتی ہے تو اس کی صحیح شکر گزاری، اس کا صحیح استعمال، ٹھیک ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، اور شو آف نہیں کرنا، اور کتنی ساری چیزیں ہیں نا کہ جو شکر گزاری میں آ جاتی ہیں. اور پھر اللہ نہ کرے مصیبت جب کوئی آ جائے تو اس پہ صبر کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے کب تک کروں میں، ٹھیک ہے، اور کتنا صبر کروں، کب تک کروں. تو اس کے لیے بھی انسان کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس لفظ میں آ سکتی ہیں. اور ایک اور رائے کے مطابق اس سے آخرت کی مشقت مراد ہے، یعنی انسان ڈیتھ کے بعد سکرات موت کی جو تکلیف ہے، اس کے بعد پھر برزخ کی تکلیف سے گزرے گا، پھر قیامت کی ہولناکیاں. تو وہ ایک تکلیف در تکلیف کے پروسیس سے گزر کے، یعنی اپنی آخرت میں جو وہ فیس کرے گا تکالیف، تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب آیت 5 سے دیکھتے ہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے اوپر؟ یعنی یہ انسان جو ڈینائی کرتا ہے اللہ کی ہدایت کو، اللہ کے میسج کو، یہ اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو اپنی آسائشوں، اپنی لگژریز، اپنے مال و دولت پر فخر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے. تو کیا یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان نعمتوں کا اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس آیت سے اور جو اگلی آیت ہے، جو اگلی آیات ہیں، اس رائے کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں انسان سے مراد منکر انسان ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان آیتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو اور اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی، آخرت کو ڈینائی کرتا ہے، جو منکر ہے. اور تو اگر ہم قبض کا مطلب مشقت یا تکلیف لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ منکر انسان، وہ جو ڈینائی کر رہا ہے، وہ ان تمام تکالیف اور مصائب سے گزر رہا ہے. یعنی وہ بھی ایک طرح سے بے بس ہے اور وہ ان سب تکلیفوں سے گزرتا بھی ہے، اور اس کو یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کو بہت ساری چیزوں میں اختیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اپنی زندگی کے کئی ایسپیکٹس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو پھر بھی کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت رکھنے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے؟ یعنی پھر بھی اس کو یہ احساس نہیں ہوتا. اور اگر قبض کے دوسرے معنی یعنی توازن اور استقامت لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس خدا نے اس کو اتنے توازن، اتنے بیلنس، اتنا پروپورشنٹ، اتنی استقامت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھے گا؟ یعنی جس طریقے سے انسان کو فیشن کیا، ڈیزائن کیا اور اس کو پیدا کیا، تو وہ ہستی اس پہ کوئی قدرت نہیں رکھے گی. جیسا کہ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ اہل مکہ کی جو موجودہ خوشحالی تھی، اس سے پہلے وہ مکہ کیسا تھا؟ ایک بالکل غیر آباد جگہ تھی. ٹھیک ہے. بالکل ان انہیبٹڈ ایریا تھا، اور اس غیر آباد جگہ کو اتنا آباد اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کعبے کی بدولت اتنی خوشحالی میسر کی اہل مکہ کو. تو کیا یہ اہل مکہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی قدرت رکھنے والی ہستی نہیں ہے جو ان سے ان کی خوشحالی چھین لے اور ان کو برباد کر کے رکھ دے؟ یعنی جس ہستی نے ان کو یہ اتنا یعنی آباد اور خوشحال اور امن والا مقام عطا کیا رہنے کے لیے، تو کیا وہی ہستی ان سے یہ سب نعمتیں چھین نہیں سکتی؟ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے. یقول اہلکت مالا لبدا، یہی جو انکار کرنے والا شخص ہے، اس کی فردر اس کی نفسیات اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بتایا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا. جب اس کردار کو، اس شخص کو یہ کہا جاتا تھا کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو، یعنی سوسائٹی میں جو کمزور لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو بے بس ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں،
ان کی مدد کرو، تمہارے پاس اتنا مال ہے ان کی مدد کرو، تو وہ آگے سے بہانے بناتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میرا تو بہت مالی نقصان ہو چکا ہے، میں تو اب خرچ کرنے کے بالکل قابل نہیں ہوں۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نتائج اعمال کے وقت، یعنی جب قیامت کے دن جب اس کے نتائج، اعمال کے نتائج بیان کیے جائیں گے، تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے بہت زیادہ مال ان جگہوں پر یا ان مصارف میں ضائع کر دیا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پچھلی صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کا گول یا جو ان کا آبجیکٹو تھا، مطمع نظر تھا، صرف مال و دولت کا حصول تھا، یعنی مال و دولت کمانا، اور اس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں رکھتے تھے، اور وہ اپنے مال میں ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے جو معاشرے کے کمزور افراد تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ مال جو ہے کہ سب کا سب میرا ہے، میری محنت ہے، میری کمائی ہے، تو اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگوں کو پھر جب انفاق کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا پھر یہ جواب ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عرب جاہلیت، یعنی جو جاہلیت کا جو زمانہ تھا، وہ اس میں بھی سخاوت یا جنراسٹی کو ایک بہت نوبل، ایک ورچو سمجھا جاتا تھا، ایک بہت قابل قدر صفت سمجھا جاتا تھا، لیکن اس سخاوت، اس جنراسٹی کا جو اظہار تھا، وہ جو امیر لوگ تھے وہ اپنے ہی سٹیٹس کے، اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں کیا کرتے تھے اور پھر عیاشیوں میں مال اڑاتے تھے۔ تو جب اس سے کسی صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے، کسی صحیح جگہ پر اسے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، اپنے مال کو ضائع مت کرو، اس طرح سے دکھاوا، عیاشیاں مت کرو، تو وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے تو بہت مال اڑایا ہے، بہت زیادہ خرچہ ہو چکا ہے میرا تو۔ علامہ حسین طباطبائی کا خیال ہے کہ آیت کے سیاق و سباق، یعنی اس آیت کے کانٹیکس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کچھ راہ خدا میں خرچ بھی کیا تھا، مگر بعد میں اس کا بہت احسان جتایا اور چرچا بھی کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی دکھاوا کیا، ریاکاری کی، شو آف کیا کہ ہم نے تو بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو ان کے مطابق، یعنی علامہ حسین طباطبائی کے مطابق، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس آیت کے جو شان نزول ہے، جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں مفسرین نے 2-3 آدمیوں کے نام لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص حارث بن عامر بن نوفل تھا۔ یہ روایت امام قرطبی کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن سے نقل کی گئی ہے۔ اس آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا ہوں، میرا بہت سا مال کفاروں اور انفاق کی نظر ہو گیا ہے۔ تو یعنی کافی، وہ میرے خیال سے کافی غلط کام کرتا ہوگا، تو اس کو کافی کفارے دینے پڑے۔ اور ایک اور شان نزول کی روایت میں ابو الاشدین نامی شخص کا نام آتا ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ مال خرچ کیا، حالانکہ راوی کے مطابق وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کلیم تو کیا کہ ان کی مخالفت میں خرچ کیا، بٹ وہ بس محض جھوٹ تھا، صرف ایک شیخی بگاڑنے والی بات تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ان کو اپوز کرتے تھے، جو ان کے دشمن تھے، اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے بہت حربے استعمال کرتے تھے اور اپنا مال و دولت بھی اس مقصد کے لیے خوب خرچ کرتے تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں۔ جو لوگ کافر ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی وہ اوور پاور ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کو جن جگہوں میں خرچ کرتا ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ تو یہ محض اس کا باطل گمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو یہ سوچتا ہے۔ وہ اپنے رب کی نگرانی میں ہے اور اس کا رب اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق ایسے لوگ جو اپنی دولت میں دیگر لوگوں کا کوئی حق نہیں سمجھتے، جن کو یہ لگتا ہے کہ
No one else has a right on their wealth. ان کے پیسے پہ اور کسی کا حق نہیں ہے. وہ کس طرح کی ذہنیت ہے ان کی؟ وہ قارونی ذہنیت کے مالک ہیں. ٹھیک ہے. اور قارون کون تھا؟ قارون ایک انتہائی مالدار شخص تھا، اور اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اس کی جو مینٹالٹی تھی یا جو اس کی ذہنیت ہے وہ کیا ہے؟ اس کی قارونی ذہنیت کا حامل شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ محض میری اپنی ہنرمندی، میری اپنی سکل، اپنا ٹیلنٹ، اپنی ابیلٹیز، میری ذاتی صلاحیتیں اور میری محنت، میری ایفرٹ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اٹ از آل مائن، سیلف میڈ جو کہتے ہیں نا. اس میں معاشرہ، سوسائٹی، ٹھیک ہے، جو نیچرل ابیلٹیز اس کو اللہ نے دی ہیں اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جیسا کہ قارون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77 and 78. اور جو مال تم کو خدا نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، یعنی ملک میں فساد نہ کرو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ قارون نے بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، یعنی میری ابیلٹی، میری عقل کے زور سے مجھے یہ مال ملا ہے. کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 49، اس میں بھی انسان کی وہ ذہنیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب اپنی اچیومنٹس کا سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم اور دانش کی سبب ملا ہے، یہ تو میری اپنی ابیلٹی ہے، میری انٹیلیجنس ہے، مجھے یہ ملا ہے، اس کی وجہ سے میری محنت ہے. نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور اسی طرح سورہ یاسین آیت 47، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو. انسان دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے یا جو کامیابی اسے ملتی ہے، جو بھی سکسیس وہ اچیو کرتا ہے، اس میں اس کی ذاتی صلاحیت ہے، اس کی محنت، اس کی ہنرمندی ہے. نو ڈاؤٹ کہ انسان کی جو اپنی ابیلٹیز اور ٹیلنٹ اور اسکل اور انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، اور اس کی محنت ہے، لیکن یہ سب چیزیں بھی اس کو اللہ ہی کی طرف سے عطا شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی انوائرمنٹ ہے، جو اس کا ماحول ہے جہاں وہ پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی ہے جس میں وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، اس کے ٹیچرز، اس کے مینٹورز، ٹھیک ہے، اور اتنے سارے اور لوگ جو اس سوسائٹی میں جو اس کی اس ڈیولپمنٹ کا اور اس کی اس ترقی میں ان کا حصہ ہے، اور بہت بڑا حصہ ان کا ہوتا ہے اس میں. تو سورہ واقعہ کی ہم کچھ آیات ہیں اور جن سے یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ انسان کو جو بھی کامیابی ملتی ہے اس میں اس کا اپنا کتنا حصہ ہے اور قدرت کا کتنا حصہ ہے، یعنی نیچر کا یا خدا کا یا جو اس کی انوائرمنٹ ہے اس کا پھر کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ان آیات میں حالانکہ اصل مسئلہ جو ان آیات میں ثابت کیا جا رہا ہے وہ تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، حیات بعد الموت ہے، اس کا اس بات کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب کچھ اچیو کرتا ہے اس دنیا میں تو اس میں اس کی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر جو فورسز آف نیچر ہیں یا جو خدا نے جو چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں ان کا پھر کتنا حصہ ہے اس میں. اور پھر یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ واقعہ کی آیت 58 آنورڈز. افرأیتم ما تمنون، دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، یعنی وہ جو سپرم ہے جو مرد اور عورت جب ملتے ہیں آپس میں، اور جب عورت کے جسم میں وہ جاتا ہے، وہ اس کے رحم میں جاتا ہے،
اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ یعنی تمہارا حصہ کتنا ہے اس ریپروڈکشن کے عمل میں؟ بس اتنا ہی ہے نا کہ وہ جو تمہارے جسم میں سے کچھ ایک فلوئڈ ہے جو عورت کے جسم میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی حصہ ہے تمہارا. اس کے بعد جو فیٹس ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو پورا ایک اتنا کمپلیکس پروسیجر ہے ایک بچے کے تخلیق کا، اس میں انسان کا کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ورسز دا فورسز آف نیچر، یعنی خدا کا جو حصہ ہے اس میں کتنا ہے اور انسان کا کتنا ہے. اسی سے انسان اندازہ لگا لے کہ اس کی اپنی صلاحیت یا اس کی اپنی ابیلٹیز ورسز واٹ نیچر از پرووائڈنگ ہم، یا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جو چیزیں اس دنیا میں رکھی ہیں یا جو کچھ فورسز آف نیچر سے اس کو مل رہا ہے. اور پھر یہ جو اگلی آیات ہیں اس کے بعد والی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی سورہ واقعہ کے جو میں کوٹ کر رہی ہوں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم بیج بوتے ہو اور پھر اس کے بعد اس کو پھاڑنا، اس بیج میں سے کوپل کا نکلنا، سیڈلنگ نکلنا، پھر وہ پودے کا اگنا، یعنی تم تو صرف پانی دیتے ہو، باقی جو سارا پروسیس ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ تم کر رہے ہو یا وہ کوئی اور ہستی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر اور دیگر نعمتوں کا اللہ نے آگے ذکر کیا، ٹھیک ہے. تو یعنی انسان جب پھر اگلی آیات میں جیسے میں نے کہا اللہ نے اپنی کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے جن کا انسان عام طور پر درست استعمال نہیں کرتا ہے. تو جس طرح اوپر والی آیت میں مال کی نعمت کا ذکر تھا اور اس کے غلط استعمال پر ان کی گرفت کی گئی تھی، ان کو ٹوکا گیا، ان کو ڈانٹا گیا ہے، اور یہ جو نعمتیں اب ہم آگے پڑھیں گے وہ بھی خدا کی بہت عظیم اور بڑی نعمتوں میں سے ہیں. اور نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے، کیا شکر گزاری ہوگی نعمتوں کی؟ کہ انسان ان کا صحیح استعمال کرے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نعمتیں دی ہیں اس مقصد کے لیے وہ نعمتیں استعمال ہوں تو پھر نعمت کی صحیح شکر گزاری ہوگی، ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 8 سے ہم کچھ اور نعمتوں کا ذکر پڑھیں گے. الم نجعل لہ عینین، بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں 3 مٹیریل مادی نعمتوں کا ذکر ہے اور ایک مانوی نعمت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی 3 جو ہیں وہ ہمیں ٹینجبل نعمتوں کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک انٹینجبل نعمت جو کیا ہے؟ ہدایت. یعنی آنکھوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، یعنی کہ جن کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، جو اس دنیا میں بیوٹی ہے، استھیٹکس ہیں، جو حصے جمالیات کو ہماری جو تسکین ملتی ہے، استھیٹک سینس کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے تھرو ہے. ہم کلرز دیکھ سکتے ہیں، ہم اس دنیا کا حسن دیکھ سکتے ہیں، اور علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس نعمت کی قدر صحیح معنوں میں وہ جان سکتا ہے جو اس سے محروم ہو جائے. عام طور پر جب نعمت ہوتی ہے انسان کے پاس تو اس کی قدر نہیں کی جاتی، اور اس کی قدردانی کے لیے اگر انسان کبھی آنکھیں بند کر کے رکھے تو احساس ہوگا اس نعمت کی اہمیت کا. یا جیسے گھپ اندھیرے میں انسان جب کبھی روشنی، اور یعنی آپ گھپ اندھیرے میں آ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس لائٹ کی اور اس آئی سائٹ کی، اس بینائی کی ایکسٹریم امپورٹنس کا آپ کو شدید احساس ہو جاتا ہے. اور اسی طرح زبان اور ہونٹ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی انسان ان کے ذریعے اپنا پیغام، اپنا میسج دوسرے تک پہنچاتا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، یعنی انسان نے جو کمیونیکیٹ کیا، جو لینگویج انسان نے ڈیولپ کی، انسانی جو سویلائزیشن ہے، ہیومن سویلائزیشن کی جو ایولیوشن ہوئی، جو انسانی تہذیب کا جو ارتقاء ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج، زبان کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے. سویلائزیشن جو ہے اس سے اس کی تعمیر ہوئی، اور اسی زبان سے پھر ہم کھانے پینے کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں. اصل مقصد تو ہمارا کھانے یعنی کا یہی ہے کہ بھوک مٹ جائے، لیکن انسان اس بھوک کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ایک انجوائمنٹ بھی چاہتا ہے، ایک لطف چاہتا ہے، ایک لذت چاہتا ہے، جس کے لیے پھر اس نے اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں نت نئے اجزاء شامل کیے ہیں اور وہ ٹیسٹ اس نے ڈیولپ کیے ہیں تاکہ کھانا زیادہ سے زیادہ ذائقے دار اور لذیذ ہو، ٹیسٹی ہو. یہ سب ان سب نعمتوں کا ذکر کر کے
پھر اللہ تعالیٰ ایک جو مانوی نعمت ہے، جس کا جیسے میں نے کہا ایک انٹینجبل نعمت ہے، اس کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو صحیح اور غلط راستے کا فرق پتہ چل جائے. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان جانوروں سے ڈسٹنکٹ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی یہ چیز جان لینا کہ کیا چیز صحیح ہے، اس بات کو سمجھ جانا کہ کیا صحیح راستہ ہے، کیا صحیح ایٹیٹیوڈز ہیں، کیا صحیح طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، اور کیا غلط راستے ہیں، کون سی چیزیں ڈسٹرکٹیو ہیں، کون سے راستے تباہ کن ہیں جو ہمیں فزیکلی بھی برباد کریں گے، مینٹلی بھی برباد کریں گے، اس دنیا میں بھی ہمیں خراب کریں گے اور آخرت میں بھی ہماری تباہی کا سبب بنیں گے. اور اس ہدایت کے حوالے سے ہم کچھ اور آیتیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نعمت ہدایت یعنی صحیح اور غلط کا فرق سمجھ جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. سورہ الدہر یا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 3 انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسے راستہ بھی دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گائیڈ کر دیا ہے، اس کو سمجھا دیا، راستہ بتا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے، یعنی وہ صحیح راستہ چوز کر کے شکر گزاری کا راستہ چوز کرے، یا پھر وہ ناشکری کا چوز کرے، اب اس کی مرضی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سے، جیسے میں نے کہا، سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو خیر اور شر، ٹھیک ہے، یعنی گڈ اینڈ ایول، صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل جائے. اور قرآن نے خدا کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت کو قرار دیا ہے. جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اور پھر اگلی آیت میں کیا بتا دیا گیا ہے کہ وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور پھر سورہ نساء میں ہمیں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 69 میں بتا دیا کہ انعام کن لوگوں پہ ہوا، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق، سچے لوگ، اور شہداء اور نیک لوگ. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یعنی ان کا ساتھ بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی خوب ہے، بہترین ساتھی ہیں وہ. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا میں ایک حصہ پڑھوں گی، جس میں کہ ہدایت کو ایک مکمل نعمت، کمپلیٹ نعمت بتایا گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں پر بھی سب سے بڑی نعمت کس کو کہا؟ ہدایت کی، نعمت ہدایت کو کہا. ہم میں سے جن لوگوں کو اپنی زندگی میں، یعنی جو لوگ بہت سوچتے ہیں، جو تھنکرز ہیں، یا جو انسان کے جو بڑے اور جو بنیادی سوالات ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر ان کو صحیح جواب چاہیے، تو اس کے لیے جو ان کے اندر پریشانی یا بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں اس نعمت کی اہمیت کا بہت صحیح اندازہ ہوتا ہے. یعنی کہ ٹو ڈسکور دا ٹروتھ، اٹ از سو امپورٹنٹ فار دیم، از اے برننگ ڈیزائر ان دیم ٹو ڈسکور دا ٹروتھ. ٹھیک ہے، کہ یعنی اس زندگی کی الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، کیا مقصد ہے زندگی کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جو دانش ہے، جو انسانی وزڈم ہے، اس کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ان لوگوں کی جو بایوگرافیز ہیں، سوانح عمری اگر ہم پڑھیں، جنہوں نے ان سوالات کے جوابات کے لیے یعنی انہوں نے اس کے جو آنسرز جن کی تلاش تھی ان سوالات کے جوابات کی، اس کے لیے ان کی جو اسٹرگل تھی، ان کی جو جد و جہد تھی، وہ جب ہم اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے، ان شخصیات کے لیے ان سوالات کے جواب کس قدر اہمیت کے حامل تھے. مثال کے طور پر جو ہم کپل وستو کا جو شہزادہ ہے سدھارتھ، ٹھیک ہے، اس کی جو مثال ہمارے پاس موجود ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے تمام عیش و عشرت،
ٹھیک ہے. ہی واز اے پرنس، شہزادہ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے، اور نہ صرف عیش و عشرت، جو پاور ہے، جو دنیاوی اقتدار ہے، سب کچھ تیاگ دیا. اور ان چیزوں کے حصول کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کتنے ایمبیشس ہوتے ہیں. یعنی انسان کی پوری زندگی اس دولت اور اس پاور کے کو ایکوائر کرنے کے لیے لگ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سچائی کی تلاش تھی، دیٹ واز لائک آئی سیڈ اے برننگ ڈیزائر ان ہم. اینڈ باقی سب چیزیں پھر کیا ہو گئی تھیں؟ ان امپورٹنٹ ہو گئی تھیں اس کے مقابلے میں. وہ سچائی کو جاننا ان کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہو گیا تھا. اور ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انسانی تاریخ کے اور بھی بہت بڑے بڑے دماغ ہیں جو صحیح جواب کے لیے ہمیشہ تلاش میں رہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کو، تو جو انبیاء کرام بھی جب منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں، یعنی جو پروفٹس ہیں، جب ان کو پروفٹہڈ ملتی ہے، اور ملنے سے پہلے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک صحیح یعنی ایک سچائی کی تلاش میں بہرحال سرگرداں ہیں. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود واٹ دا سوسائٹی از آفرنگ دیم. جو ان کا جو پریولنٹ سسٹم ہے یا جو ریلیجن ہے، وہ اس سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ ایک سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے، یعنی جب انہوں نے غار حرا میں جانا شروع کیا، تو یعنی وہ ادھر جانے کا کیا مقصد تھا؟ ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے جایا کرتے تھے کہ میں وہاں پہ کچھ میں میڈیٹیٹ کروں، کچھ میں دعا کروں، کچھ میں عبادت کروں، تاکہ میں اپنے اس رب کے ساتھ کنیکشن فارم کروں، اور مجھے کچھ سچائی کی طرف مجھے کچھ رسائی ملے. اور جیسے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے تمہیں، یعنی اللہ نے تمہیں حقیقت کی تلاش میں سرگرداں پایا. یعنی تم حقیقت کی تلاش میں تھے تو اس نے تمہیں رستہ دکھا دیا. یعنی پھر ڈائریکٹ فرشتے کو بھیج دیا وحی کے ساتھ، یعنی ریالٹی کو بے نقاب کر دیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. یعنی ایمان تو تھا حضرت ابراہیم کو، لیکن یقین کے درجے پہ لانے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے. ٹھیک ہے. اس کی فیسنیٹنگ ایسپیکٹس دکھائے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی خلاقیت پہ وہ یعنی یقین کے لیول پہ پہنچانا تھا، پیغمبر کو یقین کے لیول پہ لانے کے لیے. ایک تفسیری رائے کے مطابق ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تلاش حقیقت کا سفر ہے، یعنی his journey to the discovery of truth، یعنی ایک طرح سے کچھ مفسرین نے اس آیت کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ ان کی تلاش تھی سچائی کی. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ صحیح اور غلط، خیر اور شر، ٹھیک ہے، گڈ اینڈ ایول، ان چیزوں کو سمجھ جانا، ان کا علم ہو جانا خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے اس نعمت کا بھی بطور خاص ذکر کیا ہے، نعمت ہدایت کا. اور یہاں پر ایک سوال عام طور پر پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پھر جو خیر و شر کا تصور ہے، گڈ اینڈ ایول کا جو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، کیا انسان کے نیچر میں ہیں، انہیرنٹلی ہیں، اس کے اندر، اس کی فطرت میں داخل ہیں؟ اور کیا وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی انٹیلیجنس سے اس کو دریافت کر سکتا ہے کہ گڈ اینڈ ایول کیا ہے، یا پھر اس کے لیے اس کو کوئی ایکسٹرنل گائیڈنس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یا خارجی ذریعہ علم کی ضرورت ہے؟ اور یہ بات اور اس نوعیت کے جو پھر اور بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم ان سورہ الشمس جس سے اگلی صورت ہے اس میں پھر ہم ڈیٹیل سے ان چیزوں پہ بات کریں گے. اور اب اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصارف یا ان جگہوں کا بتا رہے ہیں، یا ان یعنی جو جن جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے، جن میں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، جو کہ واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنا مال شیئر کیا جائے. اور ان مصارف میں اپنا مال خرچ کرنا
ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ مال کی نعمت کی صحیح شکر گزاری ہوگی، مال کا صحیح استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اینڈ لیٹ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور نجات کا راستہ کیا ہے، نیکی جو ہے اس کا ایسنس کیا ہے، وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے اور پڑھیں گے. ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھا ہے. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ سورہ مکمل کر لیں گے.